السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اعتراض ہے. میں ہوں عادل عباسی. آج سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی اس قانون سازی کی اپوزیشن نے مخالفت کر دی ہے. پہلے بھی کر رہے تھے لیکن اجتماعی طور پر جو ہے وہ اپوزیشن نے اس کی مخالفت کی ہے. پیپلز پارٹی تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہے. پی ڈی ایم کا اس پر ابھی فیصلہ کچھ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں ان کی رائے ہے لیکن اتفاق نہیں ہو رہا کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ کار ڈھونڈا ہے حکومت کو باہر بھیجنے کا. براڈ شیٹ سکینڈل کا معاملہ بھی ہے. جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا تعیناتی کا، اس پر بھی اپوزیشن کو اعتراض ہے. دوسری طرف معاملہ ہے مہنگائی کا، اور مہنگائی جو ہے وہ پیٹرول صرف اس کی ایک مثال ہمارے سامنے ہے. پچھلے مہینے بھی اس پر پیسے بڑھے، پھر تجویز آ گئی ہے 12 روپے بڑھانے کی. تو جو مہنگائی کا بوجھ عوام کے اوپر جا رہا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے. ان مسائل کو ایڈریس حکومت نے کرنا تھا اور اپوزیشن نے ان مسائل کے لیے لڑائی لڑنی تھی. وہ کس حد تک ہو رہی ہے، ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد صاحب، وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، فارمر فائنانس منسٹر بھی رہے. اس سے پہلے کہ ہم ذرا ڈسکشن کو سٹارٹ کریں، میں آپ کے سامنے ذرا پیٹرولیم مصنوعات پر جو اضافے کا صرف 3 مہینے کا ریکارڈ ہے وہ سامنے آپ کے رکھنا چاہتا ہوں. 1 نومبر 2020 پیٹرول 99 روپے 91 پیسے تھا، ڈیزل 103 روپے تھا. 16 نومبر 2020 کو پھر پیسے بڑھے، 1 روپیہ کم ہوا پیٹرول کے اوپر، 98 روپے ہو گیا 16 نومبر کو. اس کے بعد 1 دسمبر کو پیٹرول 98 روپے ہو گیا، ڈیزل 105 روپے ہو گیا. 16 دسمبر کو 101 روپے ہو گیا، اور اس کے بعد ڈیزل 108 اسی کے ساتھ ہی یہ جو بڑھتے رہے 16 دسمبر کو. 1 جنوری پیٹرول 103 روپے کا ہو گیا، ڈیزل 110 روپے کا ہو گیا. 16 جنوری کو دوبارہ پیٹرولیم پرائسز بڑھی 3 روپے، 106 روپے ہو گیا پیٹرول، ڈیزل 113 روپے ہو گیا. 1 فروری 2021 کو اب جو تجویز آئی ہے پیٹرول میں 12 روپے اضافے کی تجویز، اور ڈیزل کی قیمت میں بھی 10 روپے بڑھانے کا کہہ رہے ہیں. اور اگست 2018 میں جب حکومت آئی ہے اس وقت پیٹرول 95 روپے کا تھا. تو یہ جو مہنگائی کا بم عوام کے اوپر گر رہا ہے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے. اور صرف مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز ملک میں مہنگی ہو جائے، باقی کی چیزیں لوگ نیچے خود مہنگی کر لیتے ہیں، کیونکہ نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس اس طریقے کا نظر آتا ہے. کوئی ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجنز ہونے کے باوجود کوئی امپلیمنٹیشن نہ ہونا ایک بڑا ریزن بنتا ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ڈبل اور بہت آگے چلی جاتی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، ظاہر ہے بہت سارے ایشوز ہیں جس پر بات کرنی ہے. یہ جو پیٹرولیم والا معاملہ ہے جب حکومت کے سامنے رکھتے ہیں تو حکومت کا ماننا یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی پرائسز بڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ برڈن جو ہے وہ اگر آگے پاس آن نہیں کریں گے تو ہمارے پاس اور کیا راستہ رہ جائے گا. کیونکہ مہنگائی ابھی اسی لیے ہو رہی ہے کہ پچھلی حکومتیں جو ہیں وہ کرپشن کر گئی ہیں، اداروں کو خراب کر گئی ہیں. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پیٹرول پوری دنیا میں پرائسز بڑھ رہی ہیں تو ہمیں بھی بڑھانی ہوگی. اب پتہ نہیں 12 میں سے کتنے بڑھتے ہیں. کیا حل ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے؟ پہلے آپ کی رائے، پھر ذرا فواد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ مہنگائی جو ہے وہ ہوئے جا رہی ہے. مفتاح صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ نے مجھ سے پہلے کہا جی آپ سے پوچھا ہے سر، یہ پیٹرول بم حکومتیں کیوں گراتی ہیں عوام کے اوپر؟ اس کا حل جو ہے نا سر عادل بھائی، وہ 2 شخصیات کے پاس پاکستان میں ہے، اور وہ ہیں عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب. اگر آپ ان کے ٹویٹس پڑھیں متواتر طور پر 2008 سے لے کر 2013 تک عمران خان صاحب کے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ پیٹرول کس طرح کم ہوتا ہے. وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وزیر اعظم چور ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ انٹرنیشنل پرائس سے فرق پڑتا ہے، وہ صرف چوری کی بات کرتے تھے کہ وزیر اعظم چور ہے. وہ نہیں کہتے تھے کہ بجٹ میں ضرورت پڑتی تھی، وہ کہتے تھے نہیں تم اپنے اخراجات کم کرو. تو اگر وہ عمران خان صاحب، جو کہ مجھے یاد ہے کہ جب 31 دسمبر کو میں نے 2017 کو اناؤنس کیا پرائز بڑھانے کا، تو مجھے اس وقت کے وزیر اعظم شاہد عباسی نے کہا تھا کہ نہیں آپ خود پریس کانفرنس کریں اور اناؤنس کریں اور جواب دیں لوگوں کو. تو میں نے جواب دیا تو بہت ہی مشکل سا ٹویٹ آیا خان صاحب کا دوسرے دن، بڑا غصے والا خائف ٹویٹ تھا. تو وہ خان صاحب جو اتنے حکومت کے اوپر سرزنش کرتے تھے پرائز بڑھانے پہ، آج وہ خان صاحب کیوں نہیں ہیں؟ آج جو وزیر اعظم لگ گیا ہے، یہ کون سا وزیر اعظم لگ گیا؟ ہم تو اس کو نہیں جانتے. ہمارے پاس جو وزیر اعظم تھا وہ تو کہتا تھا میں کرپشن کو ختم کروں گا. یہاں پہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بولتا ہے کرپشن بڑھ گئی ہے. ہمارے پاس جو وزیر اعظم تھا وہ سر، میں نے اس طرف آنا ہے. پہلے ذرا پیٹرولیم پہ ہے نا سر، آپ ایک تو ان کے بیانات ان کو یاد کرا رہے ہیں ماضی کے. میں نے گزشتہ ہفتے بات کی وزیر اعظم پاکستان سے، جب میں نے سوال پوچھا، انٹریکشن ہوا، ایک شارٹ انٹرویو بھی کیا،
انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں پرائسز تو پوری دنیا میں بڑھ بھی رہی ہیں اور ظاہر ہے ہم اس کو اب روک نہیں سکتے. میں نے کہا 1 مہینے میں 2 دفعہ پیٹرول کیوں مہنگا کیا گیا؟ انہوں نے کہا ہم اس کو روک نہیں سکتے, انٹرنیشنل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں اور ساتھ میں یہ کہ یہ ہمیں آگے پاس آن کرنا ہوگا, اور مہنگائی اس لیے کہ وہ ڈالر پیرٹی والا مسئلہ ہے. ذرا یہ سر یہ بات غلط ہے سر. 2 باتیں ہوئی ہیں. دیکھیں 168 روپے سے 169 روپے سے ڈالر 160 روپے کا ہوا ہے, تو 9 روپے فرق پڑا ہے. تو ایک تو یہ فرق پڑ جانا چاہیے. جب روپیہ ٹوٹتا ہے اور پرائس بڑھاتے ہیں, تو آج روپیہ بڑھا ہے جب 9 روپے 100, تو وہ پرائس کم کیوں نظر نہیں آ رہی؟ نمبر 1. نمبر 2, یہ کہیں خدا نخواستہ کہیں حدیث شریف میں تو نہیں آیا کہ آپ نے میکسیمم ٹیکس رکھنا ہے 30 روپے لیوی کا, آپ نے پورا کا پورا سیل ٹیکس لینا ہے. ٹھیک ہے, حکومت چاہے تو چھوٹ دے سکتی ہے. یہ عمران خان صاحب غلط بات فرما رہے ہیں. اگر وہ چاہیں تو بالکل ٹیکس لیوی کا اسپیس ہے, اخراجات کم کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. فواد صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چوہدری صاحب آپ خود بھی ایک ماضی میں بھی ایک انٹرویو بھی آپ نے دیا, اس میں بھی آپ نے گورننس کی بات کی اور یہ کہا کہ مہنگائی کا مسئلہ ہے, ہمیں تو اپوزیشن کا اتنا مسئلہ نہیں ہے اور آپس کی لڑائیاں تھیں, وہ تو خیر اب ایک اور موضوع ہے. لیکن کیا آپ لوگوں کو یہ ریئلائز ہو رہا ہے کہ جس تیزی سے آپ پیٹرولیم پرائسز بڑھا رہے ہیں, جس تیزی سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اور جو عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے, یہ کیا میسج دے رہی ہوگی آپ کی حکومت کا؟ لوگوں پر کیا امپریشن ہوگا؟ جہاں پر چینج کی بات کی تھی وہاں پر صرف پرائسز چینج ہو رہی ہیں. نہیں دیکھیے, میرا نہیں خیال لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ اس طرح سے سوچتے ہیں جس طرح سے آپ نے سمپلر سوال کر دیا ہے. لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ہسٹری کیا ہے پاکستان میں, اور جس طرح سے ایک جس کو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ڈیکیڈ آف ڈارکنیس پاکستان کے اوپر رہا, پہلے پیپلز پارٹی کے اور پھر PMLN کے, جس کے مفتاح صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ فائنانس منسٹر بھی رہے, اور جس قسم کی پالیسیز انہوں نے 10 سال میں لی. دیکھیے 2000 جب پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی تھی تو پاکستان کا جو کل قرضہ تھا 60-70 سالوں کا وہ تقریباً 16,000 ارب روپیہ تھا اور 6,000 ارب روپیہ تھا. اس قرضے میں آپ نے دیکھیں کہ پہلے جو سالوں میں آپ نے کیا کیا بنایا. آپ نے پاکستان کی فوج کھڑی کر لی, آپ نے پاکستان کی نیوی کھڑی کر لی, آپ نے گوادر جو ہے وہ لے لیا, آپ نے اسلام آباد کا شہر بنا لیا, آپ نے موٹر ویز بھی بنا لی, اور بہت کچھ آپ نے کیا. اس کے بعد آ کر کے جب یہ قرضہ 10 سالوں میں 6,000 سے 30,000 ارب روپے کے اوپر پہنچا, تو سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ 22,000 یا 23,000 ارب روپیہ جو ان 10 سالوں میں لیا گیا اس کا کیا ہوا. اب آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی جو کل آمدنی ہے وہ تقریباً 6-7 ہزار ارب روپیہ ہے, اور ہمیں ہر سال صرف قرضے کے سود اتارنے میں 2.5-3 ہزار ارب روپیہ دینا پڑتا ہے. باقی صوبوں کو دیکھ کے اور باقیوں کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے معاشی مسائل کیا ہوں گے. تو یہ تو ملک کا جو ہے حالات وہ تو سمپل ایسے ہی ہے نا جیسے ہم گھر کا خرچ چلائیں گے, اگر ہماری آمدنی زیادہ ہوگی اور خرچ کم ہوں گے خوشحال ہوگا. اوکے, دونوں کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. لیکن اب آپ نے جو کہا نا معاملہ اتنا سادہ ہے, آپ میرے ساتھ چلیں, سڑک پر نکلیں, اگر لوگ مطمئن نظر آئے اس پیٹرولیم پرائسز سے تو جو آپ جرمانہ دیں گے وہ جرمانہ میں لینے کو تیار ہوں. کمال ہے. مطلب آپ 1 مہینے میں 2 دفعہ پیٹرولیم, آپ 12 روپے کا اعلان کریں, 4 روپے بڑھا دیں, قوم کو یہ کہیں ہم نے صرف 4 بڑھائے, تجویز آئی تھی 12 روپے کی, کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں. اور لیویز اگر آپ 25-25 30-30 روپے لے رہے ہیں تو آپ عوام کو وہاں سے ریلیف دے سکتے ہیں نا, یہ سپیس تو ہے آپ کے پاس. بات آپ کی صحیح, لیکن بات یہ کہ دوبارہ آپ کے سوال بالکل غلط ہے, کیونکہ میں نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کو تکلیف نہیں ہے. لوگوں کو تو تکلیف ہے, لیکن لوگوں کو پازیٹیوز کا بھی پتہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بے وقوف نہ سمجھیں. یعنی مفتاح اسماعیل صاحب کی حکومتوں نے, ماضی کی حکومتوں نے اس نہج پہ پہنچایا ہے کہ آج پیٹرول کی پرائسز کو بھی جو ہے وہ حکومت کنٹرول نہیں کر پا رہی. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ یہ تباہی ان کی ہے جو پچھلا آپ نے سارا نریٹ کیا ہے. دیکھیے نا, آپ نے جس طرح سے فرمایا کہ بڑی آسان بات ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسز بالکل ختم کر دے تو پیٹرول جو ہے. اس وقت بھی ویسے اس ریجن میں پاکستان میں پیٹرول سب سے زیادہ سستا ہے. آپ ذرا کیلکولیشن نکالیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس ریجن میں پاکستان سب سے زیادہ سستا ہے. لیکن ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, آپ ایک حد سے زیادہ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے. آپ کا جو اس وقت IMF کا بھی پروگرام ہو یا آپ کا جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوں یا اس کے بعد جو آپ کی اپنی ایک معاشی انالیسز ہو, اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے. تو یہ 2+2 اس طرح نہیں ہے کہ آپ سادہ سے کہیں کہ جناب آپ تو پیٹرول کی قیمت 0 کر دیں, جی کر سکتے ہیں کہ مفت بانٹنا شروع کر دیں. ایسا کسی نے بھی نہیں کہا, نہ میں نے کہا, میرے خیال سے نہ مفتاح صاحب کہہ رہے ہوں گے. لیویز پہ پیسے کم کرنے سے آپ وہ جو برڈن عوام پہ جانا ہے اسے کم کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہے. مفتاح صاحب وہ کہہ رہے ہیں
کہ یہ آسان کام نہیں ہے یہ، اور سب سے کم ریٹ پیٹرول کا اس وقت پاکستان میں، آپ ان پر دباؤ دے رہے ہیں خواہ مخواہ۔ سر گزارش یہ ہے کہ فواد صاحب کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اسد عمر صاحب اور دوسرے لوگ ان سے غلط فرماتے ہیں۔ اس حکومت نے ایک پیسہ اس ملک کا قرض واپس نہیں کیا۔ جب یہ حکومت میں آئے تھے تو ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 24,952.9 ارب روپے قرضہ تھا۔ جب یہ حکومت میں آئے تھے تو 25,000 سے کم ارب روپے قرضہ تھا، آج یہ 36,000 کر چکے ہیں۔ جتنا نون نے 5 سال میں قرضہ لیا تھا 10,500 روپے، 4,400 روپے، اس سے یہ 2 سال میں 11,500 روپے قرضہ لے چکے ہیں۔ یہ کتنا قرضہ لے چکے ہیں کہ اگر پورے 4 سال تک ہر پاکستانی کو بجلی فری دیں، گیس فری دیں، چینی فری دیں اور آٹا فری دیں۔ یہ آٹا اور چینی پہ تو ان کا خاص طور پہ زور ہے نا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی اس میں، بزدار صاحب کی بھی اس میں جائیدادیں بن رہی ہیں۔ اگر یہ چاروں چیزیں فری دیں نا پاکستانیوں کو 4 سال تک، تو اتنا خرچہ ہوگا جتنا انہوں نے 2 سال میں قرض چڑھا دیا ہے۔ تو ان کو قرض کی تو بات نہیں کرنی چاہیے، اب ان کو شرم کرنی چاہیے۔ یہ خان صاحب جو باتیں کرتے تھے کہ ہم قرض کم کر دیں گے، جتنا مقروض اس نے کیا ہے، آج پاکستان کا جتنا 70 سال میں قرضہ چڑھا تھا بشمول، ہم تو بہت برے تھے، اس کا 40% انہوں نے 2 سال میں چڑھا دیا۔ اور یہ جو ہم جو بہت برے تھے اور چور تھے، ہم نے 10 روپے سے زیادہ کبھی لیوی نہیں لگائی تھی۔ ہاں میں نے خود اجازت دی تھی کہ آپ 30 روپے تک کی لگا سکتے ہیں، لیکن 10 روپے سے زیادہ کبھی پیٹرول پہ لیوی نہیں لگائی تھی۔ انہوں نے 30 روپے لگائی ہے لیوی، ہر مہینے 30 روپے لیوی لگائی ہے۔ اوکے اور یہ بات کر رہے ہیں اس پاکستان کے اندر، پھر یہ جب پیٹرول کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی بتایا نا کہ اس وقت 3 روپے 46 پیسے اگلے مہینے سے بجلی کا ریٹ مہنگا ہوگا، کیونکہ 1 روپے 81 پیسے اب بھی بڑھائیے، اور اس ریجن کی سب سے مہنگی ترین بجلی یہ دیتے ہیں، اس ریجن کی سب سے مہنگی ترین گیس یہ خریدتے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مہنگی ایل این جی یہ خرید کے آ رہے ہیں، بنگلہ دیش سے انڈیا سے مہنگی ایل این جی یہ خرید کے آ رہے ہیں، اور چین سے مہنگی ایل این جی یہ خرید کے آ رہے ہیں۔ مہنگے ایل این جی سودے کرتے ہیں، اس کے بعد یہ عوام کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ فواد صاحب اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں، پھر ذرا اگلا ٹاپک اوپن بیلٹ والا معاملہ ڈسکس کریں۔ نہیں، یہ بات تو خیر پہلی بات تو یہ ہے کہ مفتاح صاحب نے 2 باتیں کی ہیں۔ ایک تو مفتاح صاحب نے ریٹس بتائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب سے مہنگی بجلی جو ہے وہ اس وقت ریجن میں ہے، اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ مفتاح صاحب کی جو حکومت ہے وہ جو مہنگے معاہدے کر کے گئی، اگر آپ صرف کوانٹٹی کا جو 10,000 میگا واٹ فالتو یہ لگا کے گئے، اس کے نتیجے میں آپ کو 6 روپے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے، جو کہ ابھی بھی حکومت نے نہیں بڑھائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو تمام لگائے ہیں یہاں پر پلانٹس، وہ امپورٹڈ فیول کے اوپر لگائے ہیں، جس کی 42% جو ہمارا فیول ہے وہ امپورٹڈ ہے، اور جب بھی باہر قیمت بڑھتی ہے یا ڈالر فلکچویشن ہوتی ہے آپ کو قیمت بڑھانی پڑتی ہے۔ سو میرے خیال میں تو شرم تو پھر مفتاح اسماعیل صاحب اور ان کرتا دھرتاؤں پر آنی چاہیے جنہوں نے یہ معاہدے سائن کیے ہیں۔ اور دوسری طرف پھر ان کی جو لیڈرشپ تھی اس نے یہ کیا کہ ہر سودے میں کمیشن لیا۔ وہ کمیشن پاکستان سے باہر کے باہر لنڈن میں گیا، یو اے ای میں گیا، کہ کنگڈم آف سعودی عربیہ میں گیا، جہاں پہ ان کی پراپرٹیز بنی جو اپلاٹ شیٹ میں بھی آئیں، پھر بعد میں پیناما میں بھی آئیں۔ اور اس پیسوں سے جو پاکستان کے عوام جس مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں، یہ پیسے دراصل وہ پیسے ہیں جن سے اربوں روپے کی پراپرٹیز مفتاح اسماعیل صاحب کی لیڈرشپ نے پوری دنیا میں خریدی۔ اوکے چلیں جی مفتاح صاحب، اس پہ میرے موضوع چینج کرنا ہے جی، ایک سی بات کروں جناب، اتنی سی بات۔ فواز صاحب کی بات ایک دم درست ہے کہ کمیشن ضرور لیا گیا ہوگا۔ دیکھیں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جب 27 ارب روپے کی شہباز شریف نے 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی بی آر ٹی بنائی تو اس نے اس میں پیسے کھائے تھے۔ یہ عمران خان کی بات 1 منٹ مان لیتے ہیں۔ اب جب 105 ارب روپے کی اتنی لمبی پشاور میں بی آر ٹی بنی ہے تو کس نے کیسے کھائیں؟ اب فواد کو انہوں نے نہیں بتایا ہوگا، فواد کو نہیں بتایا ہوگا، وہ فیکچولی سر پتا تو چلے نا سر۔ اب وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یہ 70 ارب کا فگر ہے، یہ 105 ارب کا نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اب آپ کو اس کے اوپر جو ہے میں ویسے میں دکھا دوں گا، لیکن چلو 70 ارب کا فگر، چلو 70 مان گئے تو اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 43 ارب روپے کی چوری کری۔ آپ یہ بولے نا کہ 27 میں تو لاہور کی بنی تھی تو 27 میں بننی چاہیے، اوپر سے 43 ارب روپے عمران خان لے گئے۔ چلیں 5 ارب 10 ارب روپے ہم ایکسچینج ریٹ پہ ڈال دیتے ہیں، ہم بولتے ہیں یہ لوگ یہ قابل نہیں ہیں، یہ لوگ نااہل ہیں، 10 ارب روپے، پھر بھی 33 ارب گئے نا۔ اس میں سے مجھے فواز صاحب کو شاید اندازہ ہو یا نہیں ہو، مجھے نہیں پتا، فواز صاحب کو نہیں بتاتے ہوں گے، لیکن اس میں مجھے بتایا نا کہ کس طرح انہوں نے بانٹ کری ہے۔ زلفی بخاری کے کتنے تھے اس میں عثمان اپنے پرویز خٹک صاحب کتنے لے گئے، اس میں جہانگیر ترین صاحب کتنے لے گئے، اس میں اوپر کتنے بیچ دیے گئے۔ بڑا سنجیدہ الزام لگا رہے ہیں، آپ نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے کرپشن کی اس پروجیکٹ کے اندر۔
سر نہیں سر میری بات سنیں، انہوں نے بھی تو سنجیدہ الزام لگایا نا شہباز شریف کے اوپر. شہباز شریف کے اوپر کیا پروف تھا؟ یہ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیڈران جو ہے، یہ بھی کہہ رہے، تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کے لیڈران کتنے پیسے لے گئے. جو آپ نے نام لیے پرویز خٹک، زلفی بخاری، ان ناموں کو آپ الیج کر رہے ہیں اس پروجیکٹ کے اندر. سر چیف منسٹر پرویز خٹک تھے نا جب شہباز شریف کو نام لگاتے ہیں لاہور کے اوپر، تو پرویز خٹک کا نام تو آئے گا نا. میں بیچارہ پرویز خٹک سے میری کوئی دشمنی نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں تو پرویز خٹک کا بھی الزام اسی طرح بنتا ہے. زلفی بخاری آج ویریٹیبل بدلے میں آپ بھی جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں میں تو جھوٹا الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں 43 ارب روپے تو گئے نا. تو پھر بتاؤ کہ فواد بتا دے کدھر چلے گئے، مجھے نہیں پتا ہے. فواد بتا دے کس نے پیسے، مجھے یہ پتا ہے فواد کا حصہ نہیں ہے. فواد صاحب اس پہ پھر اس کے بعد مجھے یہ پتا ہے فواد کا حصہ نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے بیسکلی تو وہ آپ نے کلیئر ہی کر دیا نا. وہ چونکہ مفتاح کہہ رہا ہے کہ آپ نے الزام لگائے تو چلے ہم بھی الزام لگا دیتے ہیں، تو بھائی یہ تو پھر ایک نان سیریس ڈسکشن ہو جائے گی، اس پہ کیا بحث کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بی آر ٹی پشاور چاہے 70 ارب میں بنی ہے اور 50 ارب میں بنی ہے، اس کے اوپر سبسڈی 1 روپیہ نہیں ہے. اب لاہور کی جو آپ نے اورنج لائن ٹرین بنائی ہے، ہر سال گورنمنٹ نے 12.5 ارب روپیہ دینا ہے، اس کے اوپر سبسڈی دینی ہے، چاہے آپ اس کے اوپر کریں. اسی طرح سے جو آپ کی میٹرو ہے اس کے اوپر 2.5-3 ارب روپیہ سبسڈی ہر سال آپ نے دینی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ ایک بے وقوفانہ پروجیکٹس بنا کے 1 منٹ کے لیے سمجھ لیں جی اس میں کرپشن نہیں، اگر کرپشن نہیں بھی ہوئی تو اتنے جاہلانہ اور بے وقوفانہ پروجیکٹس آپ لوگوں نے بنائے اور امپوز کیے پاکستان کے اور خصوصاً پنجاب کی عوام کے اوپر، جس سے پورا صوبہ بینک کرپٹ ہے. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ وہاں پہ آپ کیسے مینج کریں گے جس قسم کی آپ پروجیکٹس بنا کے چلے گئے ہیں. اور اسی لیے آپ کو ان الیکشنز میں شکست ہوئی ہے، بیکاز لوگوں کو سمجھ آ رہی تھی. آپ لیکن فواد صاحب اس میں ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر یہ پروجیکٹ جو ہے اس پر رائے میری بھی مختلف ہے، لیکن اگر یہ پروجیکٹس کسی کام کے نہیں تھے تو پھر پشاور میں شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی بی آر ٹی؟ دیکھیے پشاور میں تو شروع پہلے ہی ہوا تھا، لیکن فرق ہے نا پشاور کے بی آر ٹی پروجیکٹ کا جو میٹرو سے پہلے تو نہیں ہوا تھا نا. نہیں، تمام جو پروجیکٹ ہے اس میں 1 روپیہ بھی سبسڈی نہیں ہے، اور یہاں کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں بہت بڑی سبسڈی ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے پشاور میں اور لاہور. سبسڈی والی بات پہ تو میں اس پہ جواب دوں جناب. نہیں بالکل بحث ہے، بالکل بحث ہے یار. میری بات سنیں، غلط بات میں آتا ہوں اس طرف، لیکن میری بات سنو. پروجیکٹ کی افادیت تو پوچھ لوں نا میں پہلے. جناب آپ بتا دیں مفتاح صاحب، گو اہیڈ. ارے بھائی 105 ارب روپے کا جو پروجیکٹ ہے، جو 70 فواد صاحب کہہ رہے ہیں 70 تو میں 70 مان لیتا ہوں، اس پہ کم از کم 10 ارب روپے تو انٹرسٹ دینا پڑے گا. یہ آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا لون دیا تو انٹرسٹ کہاں سے آئے گا؟ وہ سبسڈی نہیں ہوئی ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ جتنا ٹیرف کم کر لیں اتنی سبسڈی بڑھ جائے گی. آپ کو غریب لوگوں کو زیادہ پیسے لگانے ہیں، آپ زیادہ چارج کر لیں. یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ تو عجیب سی بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ 70 وہ جو چیز 27 ارب میں ہم نے بنائی تھی وہ آپ نے 70 ارب میں کیسے بنا لی ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 کہ یہ آپ نے اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، اگر آپ نے چوری نہیں کری ہے تو سرحد گورنمنٹ نے اسٹے آرڈر کیوں لیا ہوا ہے؟ کے پی کے سر کہ میں یہ شور مچا کے خیبر پختونخوا بولے مفتاح معذرت خیبر پختونخوا حکومت نے، میں معذرت چاہتا ہوں، سرحد نہیں کہنا چاہیے، کے پی کے حکومت نے، محمود خان صاحب نے، پرویز خٹک صاحب نے کیوں اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے؟ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر تو نہیں کرا ہے. تو یہ عمران خان صاحب جن کے ہاتھ صاف ہیں اور جو بڑا احتساب کی بات کرتے تھے اور ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے تھے، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس کے انویسٹیگیشن کرو؟ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ آدھے پیڑ چلے گئے بلین ٹری سونامی میں غائب ہو گئے؟ تو یہ بولے نا کہ انویسٹیگیشن کرو. یہ انویسٹیگیشن رکواتے کیوں نہیں ہیں؟ میں فواد صاحب سے ایک اور گزارش کرتا ہوں، یہ بڑے آدمی ہیں، وزیر ہیں اس وقت، میری گزارش ہے، میں تو چھوٹا آدمی ہوں کہ سر یہ فورن فنڈنگ کا بھی جواب دے دیں. ایک مرتبہ وہ جو 23 بینکٹ سیکرٹ بینک اکاؤنٹ تھے نا، لوگ کہہ دیجیے، خان صاحب نے بیان دیا، خان صاحب نے کہ ہم کھلی آزادی، ہم کھلی وہ چاہتے ہیں، اوپن ٹرائل ہو، ہیئرنگز چاہتے ہیں. تو بھائی اگر ہیئرنگ آپ اوپن چاہتے ہیں تو جو آپ نے جو 23 سیکرٹ بینک اکاؤنٹس تھے جس کا آپ نے نام نہیں بتایا تھا، جو سپریم کو جو ڈھونڈے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد فواد صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. مفتاح صاحب بریک کے بعد بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. فواد صاحب، اب اپوزیشن نے تو مخالفت کا فیصلہ کیا اوپن بیلٹ والے معاملے پر سینٹ کے اندر. کوئی آپ لوگ جتنا اس مسئلے کو سنجیدہ لے رہے ہیں، کوئی انگیج کرنے کی کوشش کریں گے کہ یار آ جائیں، بیٹھ جائیں، اس پہ قانون سازی کر لیں، ملک کے لیے، مستقبل کے لیے، پارلیمان کے لیے اچھی چیز ہے؟ نہیں، وہ تو پہلے ہی ہم نے کوشش کی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا کہ پارلیمان ہی بہترین فورم ہے جہاں پر بات چیت ہونی چاہیے. اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے یہ بھی پارلیمنٹ میں پیش ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ کمیٹی میں گئی. اس کے ساتھ ساتھ
जो रिफॉर्म्स का एक लॉ है जो वो भी हमने जमा कराया है, जो कमेटी में पेंडिंग है, लेकिन PMLN की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी हैरत अंगेज बात है कि जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसकी क्लॉज 23 जो है वो एग्जैक्टली यही कहती है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है। लेकिन चूंकि इमरान खान ने कह दिया है, और जो बात PTI ने इमरान खान ने कहनी है इन्होंने कहना है कि नहीं वो तो है ही नहीं। और जिस तरह से भी आपने देखा, मिफ्ता ने कहा कि चूंकि वो इल्जाम लगा रहे थे शहबाज शरीफ पे, तो मैंने भी तो इल्जाम लगाने हैं ना। तो जो इससे आप अपोजिशन की गैर संजीदगी का अंदाजा जो है वो आपको हो जाता है, और आपको ये भी पता चल जाता है कि उनके साथ एंगेजमेंट का क्या है। अभी आप देखिए कि सिर्फ चंद माह पहले जब सेनेट के अंदर ये अदम एतमाद लाने की कोशिश की इन्होंने सादिक सजरानी साहब के खिलाफ और नाकाम हुए, तो उसके बाद फिर सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि वोट को ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब हुकूमत करना चाह रही है और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाह रहे हैं, इस वक्त ये अपने पाँव घसीट रहे हैं। उसकी वजह है यही कि ये कोई संजीदा लोग नहीं है, नाबालिगों के हाथ में अपोजिशन की सियासत फंसी हुई है। एक दिन कहते हैं हम इस्तीफे देंगे, दूसरे दिन कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तीसरे दिन जो है वो घरों में बैठ जाते हैं, फिर चौथे दिन को ख्वाब उठता है, फिर कहते हैं हम ये करना शुरू कर देंगे। तो बेसिकली तो बड़े इमेच्योर किस्म की इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप है जिसके हाथों में इस वक्त अपोजिशन। मैं तो हैरान रह गया मौलाना फजलुर रहमान साहब का आज का बयान देखकर, बल्कि वो सुनवा भी देते हैं कि पहले वो इस पर क्या कहते थे एस्टैब्लिश मामले पर, अब क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं। फौज हमारा इदारा है, लेकिन अगर आप दिफा के पेशावराना जिम्मेदारियों से हटकर सियासत में मुदाखलत करते हैं, इंतखाबात अपने कंट्रोल में कराते हैं, धांधलियां कराते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कलमे हक बुलंद करना ये हमारा काम नहीं तो और किसका काम हो। और अब क्या, आज क्या कह रहे थे, जरा वो सुना। एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, बाबा हम नहीं लड़ रहे, वो लड़ रहे हैं। हम किसी से इदारों से जंग नहीं लड़ना चाहते। अगर वो गलत काम करता है तो क्या गलत को गलत भी ना कहें, शिकायत भी ना करें। अपनों से शिकायत होती है, जो इस किस्म की हरकतें करें, पार्टियों को तोड़ने का किरदार अदा करें। अब ये चीजें जब हम तक पहुंचेंगी तो गिला तो पैदा होगा। मिफ्ता साहब, तब्दीली तो आई हुई है वैसे आपकी PDM की सरबराही में है, वो क्या वो कहते हैं, तो गिला भी ना करे बंदा, आप इतना भी नहीं हो। फिर गवर्नमेंट का ये तो बनता है ना कि वो आपको कहेंगे कि भाई हम आपको संजीदा नहीं ले रहे, ना इस्तीफे, ना लॉन्ग मार्च की तारीख, ना कोई और तरीका कार। ये तो फिर हुकूमत तो इसलिए कॉन्फिडेंट है कि अपोजिशन जो है वो अपने बयानात इतने बदलती रहती है कि कोई खतरे वाली बात नहीं। देखिए, मैं फिर गुजारिश करता हूं कि हमको संजीदा लें या ना लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी कोई वो नहीं है वक्त। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के अवाम को संजीदा लें। इस मईशत के ऊपर आपने महंगाई के बम मारे, जैसे आपने बात करी पेट्रोल महंगा कर दिया, चीनी महंगी कर दी, मतलब प्याज, आलू, टमाटर, अदरक, कोई ऐसी चीज है जो इन्होंने महंगी नहीं करी है। अब बिजली महंगी करने जा रहे हैं। सॉरी, पेट्रोल में तो आपने एहतजाज करना था ना, ऑपोजिशन का तो काम ये है। मैं जरा एक गुजारिश कर लूं, ये आप जो कह रहे हैं ना कि हमें सीरियस ना, ऑपोजिशन ही तो दूसरे एंड से आवाम की नुमाइंदगी कर रही होती है ना, प्रेशर देने के लिए हुकूमत पे। अगर आप ये कहें कि जी हमें बेशक सीरियस लेना ले, आवाम को ले, आवाम खुद तो सड़कों पे नहीं आएंगे। बल्कि कल शाहिद साहब मेरे पास थे, मैं उनसे बात कर रहा था कि ये सारा मामला एहतजाज वाला, तो उन्होंने तो बड़ी खतरनाक बात की। शाहिद साहब ने कहा कि अगला इलेक्शन तक अगर इन्होंने रिफॉर्म्स और चीजें हमारे साथ ठीक ना की तो लोग असलहा उठाकर जो है वो अपने वोट का दिफा करेंगे। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। सर, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जो खान साहब ने, आप देखें कि 22 साल तक कुछ बातें करते रहे। वो कह रहे हैं 22 साल की स्ट्रगल तो कोई नहीं है, लेकिन चलो एक 22 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर की बनने की ओहदे की हवस में काम करते रहे। अब जब प्राइम मिनिस्टर बने, सर कोई एक चीज़, छोटी सी छोटी चीज़ ले कि मैं लाइब्रेरीज बना दूंगा गवर्नर हाउस को, मैं वज़ीर आज़म के घर को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, उसकी तकरीब भी करी है। आज तक कुछ हुआ? मतलब वहां से शुरू करें कि गाड़ियां बेची मैंने, कट्टे बेचे, पता नहीं क्या बेचा। अब 33 गाड़ियां इन्होंने वो ले ली, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, ब्रांड न्यू लग्जरी व्हीकल्स खरीदी हैं। मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो खान साहब ने जो कही है उसकी उलट ना करी है। कोई चीज़ ऐसी है, हर बात पे आप, हर मरतबा पेट्रोल महंगा होता था आप ताने देते थे, जितना आपने लेवी लगाई है, जितना आज पेट्रोल के ऊपर टैक्स है, कभी पाकिस्तान के ऊपर नहीं था। आपने कहा हम टैक्स डबल कर देंगे, जितना टैक्स मैं लेके गया था उतना आज तक इन्होंने जमा नहीं करा। मतलब मुझे ये बताइए कि खान साहब ने क्या गवर्नर
گورننس کری ہے, ایک پیسے کی ان کی گورننس نہیں ہے. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن کا, اگر یہ خان صاحب جو کہ 20 سال تک کرپشن کی رونا روتے رہے, اگر یہ جواب نہیں دے رہے ہم کو پشاور کی BRT کا کہ کم از کم ان کے منہ سے بقول کہ 43 ارب روپے لے گئے ہمارے خیال سے تو 105 ارب روپے کی وہ تھی, اگر اس کا بھی جواب نہیں دے رہے, مطلب یہ دن دہاڑے آپ یہ کر رہے ہیں. جواب تو فواد صاحب آپ کو دیں گے, یہ جواب فواد صاحب دیں گے گورننس پہ اپنی, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اپوزیشن, میں دوبارہ وہ سوال کیا اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل ماڈل ہے؟ جی دیکھیے نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کنوینئنٹلی جھوٹ بول کے آگے نہ نکلنے دیا کیرے. ابھی مطلب مفتاح اسماعیل نے کہا کہ 16 نئی بلٹ پروف جو ہے لے لی, تو ذرا پوچھے نا کہ 33. جی بتائیے کب لی, بتائیے. 33 ویسے آپ کے دور کا فگر ہے مفتاح صاحب؟ میں ابھی نہیں 33 ابھی 33 والا فگر مجھے اس لیے یاد ہے کہ آپ کے دور میں فورن آفس بھائی میں آپ کو 5 منٹ کے اندر, یہ اگر آپ اگلا بریک لیں گے تو میں بریک میں آپ کو اپنے فون سے نکال کے بھیج دوں گا. سر وہ 33 آپ کی ڈیٹ والی نہ نکل آئے, کیونکہ اس پہ میں نے پروگرام بھی کیا تھا, یہ نہ ہو. میری بات عادل بھائی 33 اگر ہم نے بھی یکمشت لیے تو غلط ہے, اور انہوں نے بھی لیے تو غلط ہے. میں ان میں سے تو نہیں ہوں جو غلط صحیح کہوں گا. اچھا ایک اور میں آپ کو مفتاح بھائی, میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو. خان صاحب پھر وہ جو میں آپ کو یہ دکھا دوں گا کہ انہوں نے ایک اور بات سن لیں, اس کے بعد وہ گاڑیوں میں کچھ 1 یا 2 گاڑیاں رائیونڈ سے بھی جو ہے وہ پھر آئیں, پھر وہاں سے بھی جو ہے وہ ریکور ہوئی ہیں, یہ بھی غلط ہے. اچھا عادل, میں صرف آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں, یہ سارا نیریٹو مفتاح بناتے ہیں نا, ہاؤ کنوینئنٹلی ہی کین ایکچولی لائے. بڑے آرام سے جھوٹ بول کے وہ آگے چلے جاتے ہیں. اب ان کو کچھ اور اندازہ لگائیں کہ کہہ رہے ہیں کہ آبجیکٹی کے اوپر یا کہ انہوں نے بیچا یا کیا, آپ تقریباً کروڑ روپے صرف ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے اوپر خرچ کر رہے تھے جو آپ نے رکھی ہوئی تھی. اور اگر عمران خان نے وہ گاڑیاں دے دی, اور وہ جو خرچے پرائم منسٹر ہاؤس کے یا آفس کے خرچے آج 1/3 اگر رہ گئے ہیں, تو پاکستان کے عوام کا ہی فائدہ. اس کا مذاق اڑانے کی تو مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ اس طرح مجھے مکمل کر دیں. عادل صاحب یہ چلیں اور کمپلیٹ کرنے دیں, میں آتا ہوں مفتاح بھائی آپ کے پاس آتا ہوں. جی چوئی صاحب. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل اور PMLN کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں ہے, لہٰذا انہوں نے قوم کا پیسہ باپ کا پیسہ سمجھ کے اڑایا. اور تمام آپ ان کے ٹورز باہر کے دیکھیں, ان کی زندگیاں جو انہوں نے گزاری وہ دیکھیں, کہ ان کی لگژری جس قسم کی انہوں نے وہاں پہ کی وہ دیکھیں. موجودہ حکومت تو بالکل مختلف ہے نا اس سے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا اب جناب دوسرا جو پوائنٹ گزارش ہے, میں آپ کو یہ اگلے بریک میں آپ کو 33 گاڑیوں کو تو دکھا دوں گا. نمبر 1 نمبر 2. اچھا دوسری بات سن لیجیے سر, فیڈرل منسٹر ہیں, دوسری بات ضروری بات, ان کو یہ تو پتا ہوگا اگر بلٹ پروف گاڑیاں منگوائی ہوں گی, کیونکہ یہ تو کیبنٹ میں ڈیسیجن ہوتے ہیں, یہ تو آپ نے باقاعدہ اپروول سے منگانی ہوتی ہے. سر میری بات مفتاح بھائی وہی نہ نکلا ہے جو پرانی ہے. نہیں میری بات دیکھو, میری بات سنو, یہ ARY ہے, پھر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا. یہ تو ڈی ویلیو کرتے ہیں. اب آپ دیکھیں ARY پر آ گئے. دیکھیں اب آپ اس حکومت نے کیا, اس حکومت نے کیا نہیں, اگر منگائی میں یہ کہہ رہا ہوں تو غلط منگائی ہوں گی. بات تو سن لو یار, اس حکومت بات سن لو, سن رہے, لیکن یہ 10 سیکنڈ تو دو. 10 سیکنڈ یار, عادل 10 سیکنڈ مجھے بات کرنا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھو 33 گاڑیاں, وہ میں آپ کو پٹی بھیج دوں گا. میں نے خود جیو پہ پٹی دیکھی ہے, میں آپ کو بھیج دوں گا. نمبر 1 یہ فیڈرل منسٹر پٹی آپ نے ایسی جگہ پہ دیکھی ہے نا کہ آپ کو مل نہیں رہی. چلے میں ایک بریک لے لیتا ہوں. نہیں ابھی دیکھیے نہیں, فون میں آپ کی خاطر ایک بریک لے رہا ہوں, ہم بریک سے واپس آئیں گے. اچھا نہیں میری بات سن لو, نہیں میری پہلے بات سن لو, ایک میری 5 سیکنڈ کی بات سن لو. 5 سیکنڈ کی بات سن لو. یہ جو فواد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ خرچہ کم ہوا ہے, یہ کمپلیٹ جھوٹ ہے, کمپلیٹ جھوٹ ہے. پتا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پچھلے دوروں میں ادوار میں NDMA کا خرچہ پرائم منسٹر آفس میں ہوتا تھا, یہ انہوں نے خرچہ الگ کر کے دکھا دیا. انہوں نے دیکھیں کرنٹ ایکسپینڈیچر گورنمنٹ کا ہے جو انفلیشن سے تیز بڑھ رہا ہے, تبھی تو اتنا خسارہ ہوا ہے. جتنا خسارہ ان کی حکومت میں ہوا ہے 3500 ارب روپے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا ہے. اب آپ لمبا بریک لیں, میں جلدی سے بریک لیں, بریک کے بعد ڈسکشن کنٹینیو کریں. ویلکم بیک. مفتاح صاحب 30 سیکنڈ باوثوق ذرائع سے آپ نے کنفرم کر لیا ہے؟ میں نے آپ کو بھیج بھی دیا بھائی, بالکل. اگر آپ چاہیں تو اس کو چلا بھی سکتے ہیں کہ یہ کنفرم کر دیا میں نے آپ کو. سر یہ تو
نہیں یہ بتائیں کہ گاڑیاں ظاہر ہے کہ وہ دوسرے میں تو باوسوق ذرائع سے کہہ رہا ہوں نا, ہم سب کا یہ ہوتا ہے باوسوق ذرائع سے ہم نے کنفرم ہو گیا گاڑیاں خریدی ہیں. میرے پاس تو دو ذرائع میرے پاس تو دو ذرائع, ایک ٹی وی ہے اور ایک فواد چودھری صاحب ہے. فواد چودھری صاحب اگر ہم کو بتا دیں تو ٹھیک ہے, میں تو ان کی بات مانتا ہوں. گل ہوں تواڈے ہوتے آ گئی ہے چوئی سارے صاحب, جھوٹے, تسی دس دیو. باقی تے سارے جھوٹے سے. اچھا ٹھیک ہے جی, چوئی صاحب بتا دیں جی. مائک آن کریں فواد چوئی صاحب, آپ کا مائک آن نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑا نہیں آنا ہوگا نا, ایسے ہی سنی سنائی بات جو ہے وہ آگے کر دی, کنفرم بھی کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی کہ جس ٹی وی نے دیا تھا وہ اس پہ پہلے ہی معذرت کر چکے ہیں اور وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ خبر جو ہے وہ ان کی غلطی, اور یہ بڑی پرانی بات ہے. آپ مفتہ صاحب بھی معذرت کر لیں گے میرا خیال ہے. اور اسی طرح سے آگے آپ نے دوبارہ جو ہے وہ باقی باتیں بھی جو آپ نے کی ہیں وہ بھی فریکلی ایسی تھی جس کے اوپر آپ بعد میں معذرت کریں گے, جس پہ آپ ابھی معذرت کر لیں. بہرحال ایشو یہ ہے کہ اس سے پہلے میں ذرا پوچھ لوں مفتہ صاحب, واقعی آپ غلطی ہو گئی, معذرت کرتے ہیں اس کے بعد؟ اچھا اگر غلطی ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں فواد صاحب سے ایک اور التجا کرتا ہوں. فواد صاحب میں آپ سے بڑی ریکویسٹ کرتا ہوں, مؤدبانہ گزارش ہے سر. ایک تو یہ عمران خان سے کہیے کہ وہ جو اسٹے آرڈر لیا ہے نا پشاور ہائی کورٹ پہ, جو کہ نیب کی انویسٹیگیشن نہ ہو سکے بی آر ٹی پشاور پہ, آپ لوگوں کے اگر ہاتھ صاف ہیں تو وہ کھلوا دیجیے. ٹھیک ہے چلے جی. اور سر آٹا بڑا مہنگا ہو گیا, سر آٹا بڑا مہنگا ہو گیا سر, دوائیاں بڑی مہنگی ہو گئی سر. عامر کیانی کے پاس سر کیا کمی ہے سر, عامر کیانی کے پاس کیا کمی ہے سر, تھوڑی دوائیاں. چلے اب جواب لے لیتے ہیں جناب فواد چوئی صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت شکریہ, آپ نے غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی, میں معاف کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ نے آٹا مہنگے ہونے کی بات کی ہے تو یہ تو مراد علی شاہ صاحب سے کریے نا. آج کل آپ تو بھائی بھائی ہیں, ان سے پوچھئے کہ کیوں گندم نہیں خریدی تھی, اور ان سے پوچھئے کیوں گندم نہیں ریلیز کی کراچی میں, کیونکہ کراچی میں اور وہاں پہ آٹا مہنگا ہے, پنجاب میں سستا ہے. سر مسئلہ بزدار صاحب نے اسمگل کروا دی ہے. اب بھائی ریز کی ہے بات, تو باقی بات تو سن لو نا. اب تیسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا کہ وہ بی آر ٹی کے اوپر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی پوری رپورٹ ہو چکی ہے, انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. اب اگر آپ مزید انویسٹیگیشن چاہتے ہیں تو آپ کل نیب میں چلے جائیے, اپلیکیشن لکھیے, بتائیے یہ مسئلہ ہے, یہ دھاندلی ہوئی ہے اس کے اوپر. آپ نے ہائی کورٹ میں نہیں سر, آپ نے ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف اسٹے آرڈر لے رکھا ہے نا, آپ نے ہائی کورٹ میں نیب کے خلاف اسٹے آرڈر لے رکھا ہے, وہ اسٹے آرڈر واپس کروا لیجیے. اس کے اوپر کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے, وہ اس وقت آرڈر تھا جب وہ سر آپ چیک کر لیجئے گا سر, بالکل ہے سر, بالکل ہے سر, بالکل مسئلہ پڑا ہوا, پڑھ لیجئے گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی وہ کوئی اور مسئلہ ہے. سر میں تو سر اردو میں ٹرانسلیٹ, سر دیکھیں نا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والے بھی بولتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت میں جتنی چوری ہو رہی ہے اتنی پہلے نہیں ہو رہی تھی. انہوں نے بھی کہا کہ آپ لوگوں نے چوری بڑھا دی ہے, آپ نے چوری کے بازار گرم کر رکھے ہیں, آپ نے چینی چوری کری, ایف آئی اے آپ کی بولتی ہے, آٹا جو ہے وہ آپ روز اسمگل کراتے ہیں. یہ نام لے کے بولتا ہوں کہ عثمان بزدار نے جان بوجھ کے کروایا آٹے کو اسمگل. عامر کیانی نے پیسے لے کر دوائیاں کی پرائس بڑھائی ہے, میں نام لے کے بولتا ہوں, میں الزام لگا رہا ہوں کہ عامر کیانی کی وجہ سے پرائسز بڑھی ہیں دوائیوں کی. بتائیے کہ کیوں دوائیوں کی پرائس تو کم کروا دیں. اب میں نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ عثمان بزدار صاحب کی وجہ سے یہ ایکسپورٹ ہوئی ہے اور عامر کیانی صاحب نے پیسے بنائے دوائیوں کے اندر. فواد صاحب دوائیوں کے پرائسز بڑھانے, بتائیے غلط کہہ رہا ہوں کیا غلط کہہ رہا ہوں, بتائیے آپ اپنے ایمانداری سے بتا دو میں غلط کہہ رہا ہوں کیا. ٹائم کم ہے, ذرا مفتہ صاحب جواب آپ بتا دیجئے. فواد صاحب جواب لینے سے ٹائم کم ہے, 30 سیکنڈ. فواد چوئی صاحب وقت کم ہے. جی حوصلہ پیدا کریں نا, جواب ہی نہیں سنتے آپ. ٹھیک ہے فواد چوئی صاحب. ایک پروگرام میں آپ سے کوئی 40 معافیاں تو نہیں منگوا سکتا نا, ان باتوں کے اوپر بھی آپ معافی مانگ لیجئے گا بعد میں, بیکاز یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ بھی صحیحاً غلط ہیں, اور جب آپ ان کی تحقیق کریں گے اس پہ بھی آپ اپنے آپ کو شرمندہ پائیں گے. لہٰذا میں مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اپوزیشن کے اندر 2 سال سے پورا پاکستان ویسے ٹورڈز دی ویری اینڈ, مجھے وقت ختم ہو گیا. فواد صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, 10 سیکنڈ میں اگر بتا دیں. چلے کرپشن والا ایلیمنٹ نہیں بھی ہے. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.